MSI ہسٹوریکل کے معزز دوستوں، میں ہوں شمس الاسلام اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، بصرہ میں ایک انتہائی حسین اور جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے شبانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی، اسی وجہ سے وہ گائکی اور نوحہ گری میں مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غمی کی کوئی مجلس اس کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال اور دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی۔ پیارے دوستوں، ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر مشہور زمانہ ولی حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے قریب سے ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ باعمل عالم دین اور عابد و زاہد تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے واعظ سے لوگوں پر رکت طاری ہو جاتی تھی اور وہ بڑی زور سے آہ و بکا کرنا شروع کر دیتے تھے، اور اللہ کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑیاں لگ جایا کرتی تھی۔ معزز دوستوں، جب شبانہ نامی عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے گھر سے رونے کی آوازیں سنی اور اپنی کنیزوں سے کہا، تعجب کی بات ہے کہ یہاں نوحہ کیا جا رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی۔ پھر اس نے ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیجا۔ اندر کے حالات دیکھ کر اس خادمہ پر بھی خوف خدا طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ پھر دوسری اور تیسری خادماؤں کو بھی بھیجا، ان پر بھی خوف خدا طاری ہوا اور وہیں مجلس میں بیٹھ گئی۔ پھر اس کے بعد ایک اور خادمہ کو اندر بھیجا جو تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹ آئی۔ اس نے کہا کہ یہاں پر کوئی بھی ماتم نہیں ہوا، بلکہ سب خوف خدا کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ دوستوں، شبانہ نے جب یہ سنا تو مذاق اڑانے کی غرض سے گھر کے اندر داخل ہوئی، لیکن جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو اللہ نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ جب اس نے حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی کہ افسوس، میری ساری عمر ضائع ہو گئی، میں نے انمول زندگی گناہوں میں گزار دی۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے کیوں کر معاف فرمائے گا؟ پیارے دوستوں، انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اے امام المسلمین، کیا اللہ نافرمانوں اور سرکشوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر اسے تسلی نہ ہوئی تو کہنے لگی کہ میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے گناہ شبانہ سے بھی زیادہ ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی، حضرت میں ہی وہ شبانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گراں قدر زیور اتار کر پرانا لباس پہن لیا اور سارا مال غربا میں تقسیم کر دیا۔ پھر اس کے بعد شب و روز اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ جب کسی کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے تو اسے اپنے محبوبوں کے در پہ ڈال دیتا ہے۔ معزز دوستوں، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کسی گناہگار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اور کبھی اپنی نیکیوں پر اکڑنا نہیں چاہیے۔ کسی بھی وقت شیطان آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جانے سے